اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزؤفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك يا مدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الراز بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی. عشرہ دہ کرامت کی مناسبت سے آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے. عشرہ دہ کرامت کا چل رہا ہے، آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے. یہ عشرہ بہت ہی اہم عشرہ ہے. یکم ذی القعدہ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت ہے اور 11 ذی القعدہ کو برادر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے جتنی قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں شاید کسی اور نے اتنی قربانیاں دی ہیں. دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے میں اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ کار انجام دیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کبھی علی فاتح بدر و حنین بن کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ اسلام کے لیے دربار خلافت میں اسلام کو زندہ کر رہی ہیں، اور کبھی حسن کی صورت میں صلح و صفائی اور سلامتی امن و سلامتی کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور کبھی خامس آل ابا حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے خون سے ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور کبھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہہ بازار کوفہ شام میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام کے اصل وارث ہم ہیں، اور کبھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ جزیرہ عرب سے خلیج فارس کی طرف طویل سفر کر کے دنیا کو یہ بتلا رہی ہیں کہ قم کو مقدسہ کر کے علوم آل محمد کا حوزہ بنا کر علوم آل محمد کے متلاشیوں کو سیراب کرنا ہے. ناظرین کرام، آج ہم اسی ہستی کی ولادت منانے یہاں آئے ہیں. آج اسی کی فضائل کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید احتشام حیدر رضوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام جیسا کہ کل آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا فضیلت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ، جو ان کا مرتبہ ہے اہل بیت علیہ السلام میں، وہ بیان فرمایا، علمی مقام آپ نے بیان فرمایا. اب سوال یہ آتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ نے جب مدینہ سے وہ سفر کرتی ہیں تو وہ قم کا انتخاب کرتی ہیں، تو آج آپ ہمارے ناظرین کو قم کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین
لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی صباح یوم الدین۔ السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عشرہ کرامت کی مناسبت سے جو یہ پروگرام حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہو رہا ہے، واقعی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو معصومہ قم کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے اس شہر کا انتخاب کیا۔ اس شہر کی فضیلت کیا ہے، اس شہر کی عظمت کیا ہے؟ ہمارے ناظرین اکرام بھی یقیناً جب قم کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک قم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن فوراً حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ شہروں کی تاریخ کو دیکھیں تو بہت سے شہر ایسے ہیں، بہت سی زمینیں ایسی ہیں، بہت سے مکان ایسے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ کو ایک خاص مقام حاصل، اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین کے اوپر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے کی سرزمین کے اوپر ہے، جو مبارک ہے اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے مکے کی زمین کو بڑی اہمیت دی ہے، مکے کی زمین کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ نے اس زمین کو اپنا حرم قرار دیا ہے، اس زمین میں اس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ روایات میں جو اس خانہ کعبہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد الحرام میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے در و دیوار کے اوپر نگاہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اور 1,00,000 اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور 1,00,000 اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صرف نگاہ کرنا خانہ کعبہ کی در و دیوار پر، اس نگاہ کرنا، یعنی وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا ہے، مسجد الحرام میں بیٹھا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے در و دیوار پر نگاہ کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو دیکھ رہا ہے، تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس مکان کو اہمیت دی ہے، اس مکان کو اس نے اپنا حرم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مکان ہیں جہاں پروردگار عالم کا لطف و کرم اس کے بندوں کے شامل حال ہوتا ہے، خالی بندہ اپنے کو اس مقام کے اوپر پہنچا دے۔ مثلا مقام عرفات، مقام عرفات کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ انسان ظہر سے لے کے اگر غروب آفتاب تک، حاجی ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک اگر وہ مقام عرفات میں رہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مقام عرفات میں جا کر ٹھہرے، ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے، اس مقام کے اوپر رکنا واجب ہے۔ خالی انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اس جگہ کے اوپر اس نے اپنے کو پہنچا دیا ہے، تو پروردگار عالم اس مکان کی برکت سے اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
یہ مکان کی فضیلت ہے، یعنی انسان اپنے کو اس جگہ کے اوپر پہنچا دے. صرف یہ مکان کی فضیلت مکان کی فضیلت ہے، یعنی اس زمین کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جو ہے کہ اس کا لطف و کرم جو ہے وہ بندوں کے شامل حال ہو جاتا ہے. فقط بندے کا کام ہے کہ اس زمین کے اوپر اپنے کو پہنچا دے. سبحان اس کے بعد بہت سے مکانات ہیں جن کو پروردگار عالم نے یہ فضیلت دی ہے. پروردگار عالم کا لطف و کرم اس مکان کے شامل حال ہے. اس میں سے ایک کربلا کی سرزمین ہے. اللہ کربلا کی سرزمین ہے جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ 200 انبیاء اور اولاد انبیاء کا خون بہا ہے اس زمین کے اوپر، تب یہ زمین اس قابل ہوئی ہے کہ اس پر فرزند رسول کا خون بہے. اللہ زمین کربلا کو اللہ نے بہت شرف دیا ہے. کربلا کی سرزمین کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کربلا کی زمین کو زلزلہ نہیں آئے گا. کربلا کی زمین کو پروردگار عالم جو ہستیاں وہاں آرام کر رہی ہیں، میں زمین کے ان کو جنت میں بلا لے گا. میں زمین کے انہیں عرش الہی کے اوپر ان کو بلا لے گا. ان کے احترام میں اس زمین کے اوپر قیامت کا زلزلہ نہیں آئے گا. پروردگار عالم نے کربلا کی زمین کو اتنی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں بہت مشکلات کا شکار ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں کیا کروں، میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، جس دروازے پر جاتا ہوں مجھے مایوسی نظر آتی ہے. آپ امام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے لیے کوئی نسخہ بتائیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کہا بتاؤ تم کربلا کی سرزمین پر گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا میں ابھی کربلا نہیں گیا. امام نے فرمایا جاؤ کربلا کی سرزمین پر میرے جد حسین ابن علی کے روضے پر جا کر دعا کرو، تحت قبہ جا کے دعا کرو، گنبد کے نیچے جا کے دعا کرو، پروردگار عالم تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا، تمہیں مشکلات سے نجات دے گا. یعنی اس مکان کی یہ اہمیت ہے. انسان خالی اپنے کو اس مکان میں پہنچا دے تو پروردگار عالم کا لطف و کرم جو ہے وہ بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں خود امام جعفر صادق علیہ السلام جب بیمار ہوئے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے. میں خاص کر کے اپنے ناظرین اکرام سے یہ چاہوں گا کہ اس روایت کے اوپر غور کریں، واقعی دیکھیں مسائل کا حل کس طریقے سے امام نے پیش کیا ہے. دعاؤں کے قبولیت کی جگہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم. امام صادق علیہ السلام بیمار ہوئے اور روایت میں ہے کہ آپ کی بیماری طویل ہو گئی، تقریباً 3 سال تک امام بیمار رہے. اب ظاہر ہے کہ بنا یہ نہیں ہے کہ معجزے سے امام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا اور اسے کربلا کے اخراجات دیے، کربلا جانے کے سفر کے اخراجات دیے. کہا تمہارا سفر کا جو خرچ ہے وہ میں برداشت کرتا ہوں، تم جاؤ میرے لیے روضہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر دعا کرو. آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین کی فضیلت ہے. تو سارے مکان ایک جیسے نہیں ہیں، بعض مکانات ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے بہت فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ نے مکے کو فضیلت دی، جس طرح سے اللہ نے کوفے کو فضیلت دی، جس طرح سے اللہ نے مقام عرفات کو فضیلت دی، جس طرح سے اللہ نے کربلا معلیٰ کو فضیلت دی، اسی طریقے سے اللہ نے قم کی سرزمین کو فضیلت دی ہے. ایک روایت ہے، ہمارے ناظرین اکرام اس روایت کو سن کر یقیناً وہ خوش ہوں گے کہ شہر مقدس قم کی کیا عظمت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شہر رے کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے گئے. شہر رے یہ وہ شہر ہے جو تہران سے ملا ہوا شہر ہے، اور یہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو آرام کر رہی ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالعظیم حسنی. شاہ عبدالعظیم حسنی جن کے بارے میں خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے ان کی زیارت کے لیے. یہ شہر رے کے کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، آپ کی زیارت کے لیے گئے مدینہ منورہ. اور انہوں نے جانے کے بعد کہا فرزند رسول ہم لوگ شہر رے سے آئے ہیں، ہم لوگ رے کے رہنے والے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شہر رے سے آئے ہیں، رے کے رہنے والے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا قم والوں کا. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو شہر رے سے گئے تھے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم رے سے آئے ہیں اور امام فرماتے ہیں کیا کہنا قم والوں کا. تو انہوں نے پھر تکرار کی، کہا مولا ہم لوگ شہر رے سے آئے ہیں. امام نے فرمایا کیا کہنا قم والوں کا. سبحان اللہ. 3 مرتبہ اسی طریقے سے
امام نے کہا کہ مرحباً، کیا کہنا قم والوں کا، کیا مرتبہ ہے اہل قم کا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس نقل کے مطابق فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے ایک حرم قرار دیا ہے اور وہ ہے کعبہ، وہ ہے مکے کی سرزمین۔ اللہ نے نبی کے لیے حرم قرار دیا ہے، وہ ہے مدینہ۔ اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے لیے حرم قرار دیا ہے اور وہ ہے کوفہ۔ اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے اور وہ ہے قم کی سرزمین۔ ہم اہل بیت اطہار کے لیے، ہم آل محمد کے لیے 11 اماموں کا شہر جو ہے وہ شہر مقدس قم ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا قم بلدنا و بلد شیعتنا، قم ہمارا شہر ہے اور ہمارے شیعوں کا شہر ہے، ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ اور بعض روایات میں یہ فقرہ وارد ہوا کہ آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک آشیانہ ہوتا ہے، لکل قوم عش، ہر قوم کے لیے ایک آشیانہ ہوتا ہے۔ ہم شیعوں کا، ہمارے شیعوں کا گھر جو ہے اور ہمارا حرم جو ہے وہ قم کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد روایات میں اگر آپ دیکھیں تو قم کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آپ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی بندوں کے شامل حال ہے۔ جہنم کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ بندوں کے شامل حال ہے کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد تاکہ زیادہ رہے، تاکہ جنت کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے کو اس قابل بنا لے کہ وہ در جنت سے داخل ہو سکے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 3 دروازے ان میں سے قم کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ 3 دروازے، ایک دروازہ نہیں، قم کا نام دیا ہے آپ نے کہ 3 دروازے جو ہیں وہ قم کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ امام جب قم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، امام قم کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جنت کے 3 دروازے قم کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان قم کی سرزمین پر رہ کر اپنے کو جنت میں جانے کے لیے وہ بنسبت دوسری جگہوں کے زیادہ اپنے کو تیار کر سکتا ہے، چونکہ قم جو ہے یہ مقدس شہر ہے، یہاں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، قم جو ہے یہ اولیاء کا مسکن ہے، قم جو ہے وہ انبیاء کرام کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مرکز ہے۔ لہٰذا قم کی سرزمین کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان وہاں اپنا زیادہ تزکیہ کر سکتا ہے، وہاں زیادہ اپنے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سبحان، بہت اچھی بات۔ ناظرین دیکھیں بہت خوبصورت انداز ہے مولانا صاحب، علامہ احتشام رضوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں، فضیلت قم کو کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں جو قم میں رہنے والے ہیں وہ قم کو کوئی ایسی عام سرزمین نہ سمجھے، بہت فضیلت والی سرزمین ہے۔ اب جب مولانا صاحب نے عظمت اور فضیلت قم کی بیان کر دی ہے تو میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، جس طرح آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا، واقعاً اب جیسا پہلے آپ نے خود فرمایا جب اہل بیت کے بعد ہم اہل بیت کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو قم کو نام قم کیوں کہا گیا؟ قم کو قم کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلے آپ قم کا معنی بتا دیجیے گا، اس کے بعد کیوں کہا گیا قم؟ جی، یہ بھی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ قم کو قم کیوں کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا مقدس شہر ہے جس کو اہل بیت اطہار نے اپنا شہر بھی کہا ہے اور اپنے شیعوں کا شہر بھی کہا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جس وقت آخری زمانے میں ہر طرف فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ قم کی طرف رخ کریں اور قم میں جا کر پناہ لیں، اس لیے کہ قم کو اللہ نے بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے، فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب اگر کوئی آدمی قم اور اہل قم کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا چاہے گا، قم والوں کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو پروردگار عالم ایسے انسان کو سخت بلاؤں میں گرفتار کر دے گا۔ خدا جو ہے یعنی اہل قم کی خود حفاظت کرنے والا ہے جب تک اہل قم خود خیانت نہ کرے۔ لہٰذا قم جو ہے اہل بیت کا مرکز ہے اور وہاں ایک بہت عظیم ہستی ہے جو امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، زکریا ابن آدم۔
ظاہر قم کی سرزمین کے اوپر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے امام زادگان ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے اصحاب ہیں۔ حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے جوار میں ایک قبرستان ہے جو شیخین کے نام سے مشہور ہے، وہاں امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زکریا ابن آدم، وہ دفن ہے۔ زکریا ابن آدم نے ایک مرتبہ خط لکھا امام رضا علیہ السلام کو، آپ نے فرمایا کہ قم کو میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، یہاں کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، تو میں اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، صحابی زکریا ابن آدم جو ہیں امام رضا علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، تو امام رضا علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ زکریا ابن آدم تم قم میں رہو، اس لیے کہ پروردگار عالم تمہاری برکت سے قم والوں کے اوپر سے اس نے بلائیں ہٹا لی ہیں۔ قم والوں کے لیے تم ویسے ہی ہو جیسے امام موسیٰ ابن جعفر بغداد والوں کے لیے، یعنی جس طریقے سے اہل بغداد سے بلائیں جو ہیں وہ ہٹی ہوئی ہیں، بلائیں دور ہیں، پروردگار عالم نے ان کو بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے، اسی طریقے سے تمہارے وجود سے یہ بلائیں جو ہیں قم والوں کے اوپر نہیں آ رہی ہیں۔ قم کا نام کیوں قم رکھا گیا ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں، مختلف اسباب ہیں جو روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ میں دو تین روایت جو ہے، اگر وقت میں گنجائش ہے جی، میں دو تین روایت مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اکرام اس کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں۔ قم جو ہے ایک روایت ہے کہ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے معراج سے، آپ نے عرش اعظم سے، عرش الہی سے آپ نے زمین کی طرف نگاہ کی، تو آپ نے دیکھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا وہ انتہائی خوبصورت ہے، چمک رہا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے زعفران کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور خوشبو کے اعتبار سے مشک سے زیادہ اس سے خوشبو آ رہی ہے، اور ایک بوڑھا آدمی اس زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے سر کے اوپر ایک لمبی سی ٹوپی ہے۔ تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون سی سرزمین ہے کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جو زعفران کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور جس کی خوشبو جس زمین سے مشکوں سے زیادہ اس کی خوشبو بہتر ہے، اور یہاں یہ کون شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ بوڑھا شخص جو بیٹھا ہے، لمبی ٹوپی لگائے بیٹھا ہے، یہ زمین کون سی ہے، یہ شخص کون سا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے اس نقل کے مطابق فرمایا، یا رسول اللہ یہ زمین جو ہے وہ آپ کے وسیع کے شیعوں کی زمین ہے۔ یا رسول اللہ اس زمین پر آپ کے شیعہ، آپ کے وسیع کے شیعہ اس زمین کے اوپر جمع ہوں گے اور یہ ان کی سرزمین ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ شخص جو بیٹھا ہوا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل مجھے جلدی اس زمین کے اوپر لے چلو۔ جناب جبرائیل جو ہے فوراً انہوں نے پیغمبر خدا کو اس سرزمین کے اوپر پہنچایا۔ پیغمبر جب وہاں پہنچے تو آپ نے اس بوڑھے شخص سے جو ابلیس تھا اس سے فرمایا قم، یہاں سے اٹھ جا، یہ میرے وسیع کے شیعوں کی جگہ ہے، تیری جگہ یہاں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا قم، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ قم رکھا گیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے جس میں قم کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے، اور بہت سی روایتیں ہیں۔ مثلا بعض روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ قم کو اس لیے قم کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں جناب نوح کی کشتی آ کے رکی تھی، جناب نوح کی کشتی چونکہ یہاں آ کے رکی تھی لہٰذا اس کو قم کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ قم کو قم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے قائم آل محمد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو یہاں سے لوگ قیام کریں گے اور امام وقت کی نصرت کے لیے جائیں گے، لہٰذا اس شہر کا نام قم رکھا گیا ہے۔ بہت اچھی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ واقعاً ناظرین کرام بہت زیادہ ایک یقیناً بہت سے ہمارے ناظرین ایسے ہیں جن کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے، تو آج مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو واضح کیا کہ قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے۔ واقعاً بہت مزہ آیا۔
اب ماشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا عظمت بھی بیان کر دی، قم کا نام بھی بتا دیا، اب یہ بتائیں کہ قم جو ہے معارف الہی کا سرچشمہ ہے، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بیان، کچھ مطالب اگر آپ ذہن میں ہے تو بیان کیجیے۔ جی یقیناً دیکھیں قم کی سرزمین آج اللہ نے اسے یہ شرف عطا کیا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، آج وہ پیشین گوئیاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل اس کے مصادیق جو ہیں وہ ہم کو اس شہر میں نظر آتے ہیں۔ قم کو کتنی فضیلت حاصل ہے، قم کے لیے اگر یہ روایت میں ہے کہ جیسے قم کی طرف کھلتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک دروازہ فقاہت کا ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جب وہ فقیہ کے فقہ سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ احکام شریعت کے اوپر عمل کر کے انسان جنت میں جائے گا۔ کتنے فقہا کی تربیت کی ہے قم کی سرزمین میں۔ ہمیشہ سے یہ شہر شیعوں کا مرکز رہا ہے، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، اس زمانے میں بھی جب دشمنان اہل بیت کی حکومت تھی، اس وقت بھی قم میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے سکونت اختیار کرتے تھے جا کر، اور اس زمانے میں بھی یہ علماء کا مرکز رہا ہے، چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے۔ لہٰذا فقاہت جو ہے، علم جو ہے، مرجعیت جو ہے، علم جو ہے، آج قم کی سرزمین علم کا سر چشمہ ہے۔ آج نہ کہ صرف ایران کے طلباء، نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے طلباء، بلکہ 100 ممالک ایسے ہیں جہاں سے طلاب علوم دینی آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور جا کر شریعت پیغمبر کی ترویج کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں مبلغین جو جا رہے ہیں، ساری دنیا سے جو مبلغین علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے کو آراستہ کر کے اور زیور علم سے اپنے کو آراستہ کر کے، زیور علم سے اپنے کو آمادہ کر کے پوری دنیا میں جا کر پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ فقاہت علم کا سر چشمہ ہے، اور یہ حوزہ علمیہ جو قم میں قائم ہوا، جسے شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا، یعنی باقاعدہ جو اس کو رسمیت دی انہوں نے۔ آپ دیکھیں اس 1 صدی میں، 100 سال میں کتنے مجتہدین اس حوزہ علمیہ قم نے پیدا کیے ہیں، اور یہ حوزہ علمیہ قم جو شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا ہے، اس کے لیے بھی، اس پر بھی امام حسین علیہ السلام کی عنایت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر جی میں اسے بیان کر دوں کہ شیخ عبد الکریم حائری جو حوزہ علمیہ قم کے مؤسس ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، یہ نجف اشرف کربلا معلیٰ میں رہتے تھے، عراق میں کربلا معلیٰ میں رہتے تھے، اور وہاں یہ علم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ میں 3 دن کے بعد مر جاؤں گا۔ آپ دیکھیے 3 دن کے بعد میں مر جاؤں گا، اور جب صبح ہوئی تو اتفاق سے معلوم یہ ہوا کہ مدرسے میں، حوزے میں 3 دن کی چھٹی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، اور ایک مرد مومن نے ایک باغ جو ہے وہ طلاب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی کتابیں لے کر چلتے ہیں، 3 دن اس باغ میں رہیں گے اور وہاں مطالعہ بھی کریں گے اور اس باغ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کتابیں لے کر اس باغ میں گئے۔ اتفاق سے جب وہاں پہنچے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی اور یہ بیمار ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، ان کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، حالت بگڑنے لگی۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ ہم کو ہمارے گھر پہنچا دیجئے۔ ان کے گھر پہنچا دیا گیا، یہاں تک کہ تیسرا دن آیا، اور تقریباً جو اطباء تھے اس وقت کے، حکیم تھے، حکما تھے، انہوں نے جب دیکھا تو جواب دے دیا، کہا کہ یہ بچ نہیں سکتے ہیں، یہ اب زندہ نہیں رہیں گے، زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں۔ ان کو اپنا خواب یاد آیا کہ میں نے 3 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں 3 دن کے بعد مر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خواب جو ہے وہ سچا ہو، اور اب یہ ان کا آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ لیٹے ہوئے ہیں، اور گھر والے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، دوست احباب گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اب یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ خود شیخ عبد الکریم حائری کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوشاک کا انسان جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ملک الموت ہیں جو میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک الموت ہیں جو میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں،
जैसे ही मलकुल मौत को मैंने अपनी तरफ आते देखा, मैंने सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया। मैंने कहा, फ़र्ज़ंद रसूल, सरकार सैयदुश्शुहदा, मुझे मौत से खौफ नहीं है, बल्कि मुझे खौफ इस बात का है कि मलकुल मौत ने अगर अभी मेरी रूह कब्ज़ की और खुदा की बारगाह में मुझे ले जाकर पेश कर दिया और खुदा ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया, तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, मुझे खुदा की बारगाह में शर्मिंदगी होगी। लिहाजा ए सरकार सैयदुश्शुहदा, मैं आपसे तवस्सुल करता हूँ कि आप खुदा की बारगाह में ये दुआ फरमा दें कि परवरदिगार आलम मुझे इतनी हयात दे दे, मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं तेरे दीन के लिए कुछ कर सकूँ। कहते हैं जैसे ही मैंने इमाम से ये तवस्सुल किया, मैंने देखा कि एक दूसरा शख्स सफ़ेद पोशाक पहने हुए वो मलकुल मौत की तरफ बढ़ा और उसने मलकुल मौत की पुश्त पर हाथ रखा और कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए दुआ की है, परवरदिगार आलम ने इनकी ज़िंदगी बढ़ा दी है और इन्हें मोहलत दे दी है। अब जाहिर है कि शेख अब्दुल करीम हायरी ने जब ये मंज़र देखा, इनकी आँख खुल गई और देखा घर वाले रो रहे हैं, घर वाले गिरिया कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग गिरिया नहीं करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सरकार सैयदुश्शुहदा ने मेरे लिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ की है और अल्लाह ने उनकी दुआ को मुस्तजाब कर लिया है। परवरदिगार ने मुझे हयात दे दी है, परवरदिगार आलम ने मुझे ज़िंदगी दे दी है। उसके बाद शेख अब्दुल करीम हायरी अपने को ज़ेवर इल्म व अमल से आरास्ता करने के बाद कुम की सरजमीन के ऊपर आते हैं और आने के बाद फिर उन्होंने हौज़ इल्मिया कुम की तामीर की है। तो गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख़ास लुत्फ़ व करम है हौज़ इल्मिया कुम के ऊपर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे जो कॉल नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, वो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमें कॉल कीजिएगा। मौलाना साहब से कुछ सवालात करने हैं तो कॉल कीजिएगा, दुआ के लिए कॉल करना है तो कॉल कीजिएगा। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत अंदाज से मौलाना साहब कुम की सरज़मीन के बारे में बता रहे हैं कि कुम की सरज़मीन क्या है। जिस तरह मक्के की फ़जीलत है, जिस तरह मदीने की फ़जीलत है, जिस तरह करबला की फ़जीलत है, इसी तरह कुम की भी फ़जीलत है। अब जब कुम की फ़जीलत है तो वो फ़जीलत क्यों है? मौलाना साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया। अब मेरा मौलाना साहब सवाल है, आप सब ये बताएं कि कुम में हमने कहा कि क्योंकि बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का हरम भी वहीं है, तो कुछ करामात बीबी के आप अगर बयान फरमा दें तो मेहरबानी। देखिए, ज़ाहिर है कि जन्नत के 3 दरवाज़े हैं, एक दरवाज़ा फ़क़ाहत है, एक दरवाज़ा बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। इंसान जब इस हरम में दाखिल होता है, इस रोज़े में जाता है, तो वाक़ईन अल्लाह ने उन्हें करीम अहले बैत बनाया है। करीम अहले बैत उन्हें क्यों कहा जाता है? ज़ाहिर है कि ये रवायत भी एक ऐसे आलिम से है जो आलिम बाअमल, आलिम रब्बानी, जिसने 60 साल से भी ज़्यादा हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के ऊपर अव्वल वक्त जाकर नमाज़ पढ़ी है। मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए शहाबुद्दीन मरशी नजफ़ी। इनके वालिद बुज़ुर्गवार ख़ुद ये आयतुल्लाह मरशी नकल करते हैं कि मेरे वालिद बुज़ुर्गवार मरहूम आयतुल्लाह महमूद मरशी नजफ़ी, उन्होंने एक अमल किया कि मैं औलिया इलाही में से किसी से मुलाकात करूं और उनसे मैं अब सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुतहर का पता उनसे मैं मांगूं कि मालूम करूं कि बीबी की क़ब्र कहाँ है, ताकि मैं जाकर उनकी ज़ियारत कर सकूं। कहते 40 दिन का अमल इन्होंने किया और 40 रात जो है वो इन्होंने हरम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम में गुजारी, इसलिए कि हमें किसी मासूम से हमारी मुलाकात हो, मैं उनसे मालूम करूं कि मासूम आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र कहाँ है। कहते हैं जब 40वीं शब थी तो इन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा, अब यहाँ जो है वो कहते हैं या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे या इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे। इनको ख्वाब में देखा और सलाम किया इन्होंने। उसके बाद कहा कि मौला हमने ये 40 शब जो अमल किया है, आप जानते हैं किस मकसद के लिए हमने अमल किया है। तो उन्होंने आलम रोया में इमाम ने फरमाया अलैका बे करीमत अहलिल बैत,
تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کریمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرو۔ کیا بات آیت اللہ محمود مرشی نے گزارش کی مولا ہم نے عمل اسی لیے کیا ہے کہ کریمہ اہل بیت جو ہے ان کی قبر کا پتہ چل جائے تو چاہ کر میں ان کی زیارت کروں، کیا بات تو آپ بتائیے کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ معصومہ ہیں۔ کہا میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے لیے میں نے یہ آپ سے توسل کیا ہے، میں ان کی قبر کا پتہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو بطور راز رکھا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا ثواب تم کو ملے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب تم کو ملے، تو تم جاؤ، جا کر کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی قبر کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ قبر جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی جلوہ گاہ ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مرشی کے والد قم تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی۔ بہت سی کرامات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، پوری کتابیں جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، نہ جانے کتنی کتاب جو ہے وہ خود حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے شائع ہوئی ہے، جس میں کرامات لکھے گئے ہیں، معجزات لکھے گئے ہیں، جو بی بی کے دربار میں، بی بی کے حرم میں جو رونما ہوئے ہیں۔ خود آیت اللہ مرشی کا ذکر آ گیا ہے، تو ایک واقعہ، ایک کرامت جو ہے وہ خود ایک واقعہ خود جو انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں درس و بحث سے اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری زوجہ جو ہے وہ انتہائی مغموم بیٹھی ہوئی ہے، اداس۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، پہلے وہ چھپانا چاہا، کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے مالک مکان نے، چونکہ یہ لوگ کرائے پہ رہتے تھے، کہا آج مالک مکان نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم کپڑے جو ہے وہ گھر کے اندر نہ دھویا کرو۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پائپ لائن جو ہے وہ نہیں تھی۔ کہا کہ مالک مکان نے کہا ہے کہ کپڑے جو ہے گھر میں نہ دھویا کرو، باہر جو ہے وہ جا کر کپڑے دھویا کرو۔ ظاہر ہے کہ ایک خاتون جو پردے والی ہو، عالم گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اس کے لیے بہت دشوار مسئلہ ہے کہ وہ بازار میں جائے اور سڑک پر جائے، وہاں جا کے کپڑا دھوئے۔ تو کہا اس لیے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہوں۔ آیت اللہ مرشی نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروردگار کوئی انتظام کرتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھے، خود کہتے ہیں کہ میں حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں آیا، بی بی کے روضے پر آیا، اور آنے کے بعد میں نے بی بی سے توسل کیا۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کا مہمان ہوں، میری زوجہ پریشان ہے، آپ میرے لیے اس شہر میں، اپنے شہر میں میرے لیے گھر کا ایک انتظام کر دیجیے۔ کہتے ہیں میں توسل کرتا رہا بی بی سے، اور اس کے بعد اپنے گھر آیا۔ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ تہران میں میرے ایک رشتہ دار رہتے تھے، ان کا ٹیلی گرام آیا میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نذر کی تھی، میرا ایک کام جو ہے وہ، میں ایک مشکل میں گرفتار تھا، میرا ایک کام نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے یہ نذر کی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک سید کو گھر خرید کے دوں گا۔ میری دعا مستجاب ہو گئی ہے، پروردگار عالم نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں گھر جو ہے وہ تمہیں خرید کر دے دوں۔ اب ظاہر ہے کہ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ جب میں نے معلوم کیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب تم نے یہ نذر کی تھی، تو کہتے ہیں جب وقت ملایا گیا تو وہ وہی وقت تھا جب آیت اللہ مرشی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے ذریعے مبارک سے متوسل ہوئے تھے۔ جب اس وقت آپ دعا کر رہے تھے بی بی کے حرم میں، اسی وقت وہ مرد مومن جو ہے وہ یہ نذر کر رہا تھا کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں ان کے لیے گھر خرید کر دوں گا۔ آج کے پہلے کالر کو لیتے ہیں آجان۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں برج سے بول رہی ہوں، میں نے دعا کرانی تھی۔ جی بسم اللہ، مولانا صاحب موجود ہیں دعا کے لیے، آپ فرمائیں کیا کون سی دعا کریں؟ محمد بین عباس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک کو زندگی دے، لمبی اور صحت دے۔ بہن خود آپ کی آواز جو ہے یہ حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام میں نشر ہو رہی ہے، امام کا گنبد سامنے ہے، امام کا روضہ سامنے ہے، آپ براہ راست امام کو سلام بھی کریں اور امام سے آپ توسل اختیار کریں، پروردگار آپ کی دعا کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام۔
بہت اللہ بہت پاک ساری مراداں پوریاں کرن والا جی نے سکتا ہے دعا کرنا خصوصی ساتھ سے چلیے بہت بہت شکریہ جی ماشاء اللہ ہم پروردگار عالم جی ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے غریب الغربا کا پروردگار جہاں جہاں امام کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی مشکلات کو آسان فرما کرامات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے جی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کرامت ہے جو خود آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی نے بیان کیا جو بیان کی ہے. اس کے علاوہ خود دیکھیں آیت اللہ مرشی یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ مطہر پر اول وقت جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر دیکھیں بہت بڑی بات ہے انسان ایک وقت چلا گیا 2 وقت جا کے نماز پڑھ دی ایک دن جا کے اول وقت پڑھ لیا حرم میں جا کے 2 وقت لیکن مسلسل ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر پر جا کر اول وقت جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. علماء میں سے ایک بزرگ ہیں جی بسم اللہ آج دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء فی یوم الجزاء. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں تھوڑا سا پریشانی میں تھا تو میرے لیے کہ مخصوص دعا کے فرمائیں. ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا بالکل آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ خود جو ہیں امام کے حرم میں آپ کی آواز جو ہے وہ نشر ہو رہی ہے سامنے روضہ مطہر ہے آپ خود بھی دعا کریں امام سے. فیملی کے لیے دعا کریں. جی ضرور پروردگار بحق محمد اور آل محمد آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے. بہت بہت شکریہ تھینک یو. علماء میں سے ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں شدید تکلیف تھی. دیکھیے یہ وہ واقعات ہیں جو زندہ واقعات ہیں یعنی جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی ابھی یہ علماء موجود ہیں جو یہ واقعات جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں شدید تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا مجھے منع کیا کہ آپ وضو کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کر سکتے آنکھ میں پانی جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے. کہتے ہیں میں تیمم کر کے نماز پڑھتا تھا کافی دن ہو گئے تیمم سے نماز پڑھ رہا تھا. ایک دن میں نے امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا. میں نے کہا فرزند رسول اتنے دنوں سے میں تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں اس بیماری میں مبتلا ہوں آپ خدا کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ پروردگار عالم مجھے شفا عنایت کرے. کیا بات. کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کل سے وضو کر کے نماز پڑھنا. سبحان اللہ. کل سے تم تیمم نہ کرنا وضو کر کے نماز پڑھنا. کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے وضو کر کے نماز پڑھی پروردگار عالم نے مجھے شفا دے دی. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کل سے وضو کر کے نماز پڑھنا لیکن دیکھو میری بہن حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے ایک کال جایا آ کرو. جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں سید عابد رضا بول رہا ہوں لندن سے. جی 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 آپ یہ لائف ہیں؟ جی جی لائیو ہیں آپ حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں جو دعا کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب بھی موجود ہیں حکم کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا. میں مولانا صاحب سے اور آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ روزے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا ہماری طرف سے میرے لیے میرے والد صاحب کے لیے میری فیملی کے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کریں. میں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے. جی میری دعائیں آپ دونوں کے لیے آپ بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو میرا نام لے کے مولانا صاحب سے کہوں گا. جی بہت بہت شکریہ. جی سید عابد میں جناب سید عابد صاحب کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد اور آل محمد سید عابد صاحب کو حج سے مشرف فرما. پروردگار ان کے گھر والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار ان کی مغفرت فرما ان کے والدین کی مغفرت فرما اور ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. جی ناظرین ہمارے نمبر آپ کے اسکرین میں موجود ہیں کال کیجئے. مولانا صاحب یہاں پر ہیں دعا کے لیے کال کرنی ہے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ منقبت سنانا چاہتے ہیں دربار امام رضا میں ہم موجود ہیں. اگر آپ ان کے دربار میں موجود ہیں اور اگر آپ وہاں کال کر کے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. جی مولانا صاحب کرامات کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے. جی
اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام نے ان سے عالم رویا میں یہ کہا کہ کل سے وضو کرنا، اور اس کے بعد فرمایا میری بہن کی زیارت کے لیے جائے۔ حضرت آغا جان جی بسم ہمارے اللہ۔ کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گواسپور سے بول رہا ہوں، الیاس نام ہے، محمد الیاس نام ہے۔ جی جی حکم کریں، کوئی دعا وغیرہ کریں، آغا صاحب موجود ہیں یہاں۔ حل مشکل صبر عظیم شافع یوم الحساب تیری یزدان قوت پروردگار لا الا الا سیف الا ذوالفقار یا علی مشکلم نکتائی کیا بات ہے، اللہ یا علی یا علی یا علی۔ سبحان اللہ۔ بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں۔ انتم پاک کا واسطہ ہے، ان نیکوں کا پاکوں کا واسطہ ہے، حال رسول کا واسطہ ہے، میری دعا کیجیے گا انشاءاللہ مولانا صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ الیاس صاحب تھے جو کہ جی ہم دعا کے لیے- پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بحق محمد اور آل محمد، تمام مومن مومنات، خاص کر کے وہ ہمارے مومنین مولا کے چاہنے والے جو اس پروگرام کو اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے جناب الیاس صاحب، پروردگار سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جناب الیاس صاحب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بسم اللہ۔ کرامت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ وہ وضو جی 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 اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو زندہ معجزات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں وہاں، جو زندہ معجزات علماء نے نقل کیے ہیں، بزرگوں نے نقل کیے ہیں، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضہ مطہر کے اوپر بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، اور تقریباً یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ روضہ ہے جہاں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی عالم رویا میں، مکاشفے میں، یعنی ایسی حالت میں جو نہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ سو رہے تھے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاگ رہے تھے، بین الیقظۃ والنوم، آیت اللہ وجدانی خود نقل کرتے ہیں کہ میں حرم مطہر میں تھا، بین الیقظۃ والنوم، مکاشفے کی صورت تھی، نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، ایک مجللہ بی بی کو میں نے دیکھا جو حجاب میں تھی، پردے میں تھی، سر سے پیر تک پردے میں تھی، ان کے ساتھ بہت سی خواتین ہیں، اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ آیت اللہ وجدانی کہتے ہیں کہ میں حرم مطہر میں موجود تھا اور میرے پہلو میں درد تھا، انتہائی درد رہتا تھا، میں نے بہت اطباء کی طرف رجوع کیا، مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اس وقت معصومہ قم سے توسل کیا تھا، اور اس وقت جو ہے میں نے بی بی کو خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ درد جو ہے وہ میرا ٹھیک ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ درد جو ہے وہ غائب ہو گیا، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے مولانا احتشام حیدر رضوی صاحب جو بہت خوبصورت انداز سے فضائل اہل بیت علیہ السلام، فضائل امام رضا علیہ السلام اور فضائل بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، کس طرح خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، ہم کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ مدد، یا عالم پیر مولا علی مدد، حکم کریں۔ میں گل حسین شاہ بول رہا ہوں مقام سے۔ میں اپنے دادی صاحبہ اور دادا صاحبہ اور والد والدہ صاحبہ کے لیے اور میں اپنے بچوں کے لیے مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بھی مولانا صاحب یہاں ہیں۔ جی ہم ضرور دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد اور آل محمد آپ کو امام رضا علیہ السلام کی، کربلا معلیٰ کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، آپ کے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت جو ہے آپ کے اہل خانہ کے اور آپ کے شامل حال فرمائے۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ مولانا احتشام حیدر رضوی صاحب کو دیکھ رہے تھے، بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ ہم ان کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ آپ صاحب۔ آپ انشاءاللہ دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، 3-4 دن اور ہمارے ساتھ مولانا صاحب رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آج جناب۔ تو ناظرین کرام، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ولادت ہے، دہ کرامت کا ہے، دہ کرامت ہے، پورا عشرہ جو ہے وہ بی بی کی ولادت سے لے کر امام رضا علیہ السلام کی ولادت تک یہ 10 دن ہیں، بہت خوشیوں کے دن ہیں، بہت خوشیوں کی راتیں ہیں۔
اب ان راتوں کو ان تمام راتوں کو کیسے ہم نے یہاں پر گزارنا ہے. اب زائرین اب دیکھتے ہیں رات کے اس ٹائم ایران میں تقریباً 2:30 ہو چکے ہیں، لیکن آپ حرم میں دیکھیں تو حرم ہمارے زائرین سے فل پڑا ہوا ہے. سانس بلکہ کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت زیادہ رش ہے یہاں پر. یہ سب آئے میں تو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ رائز پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ناظرین کرام، اگر آپ جیسے کہ میں پہلے بتایا کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق دیکھتے ہیں تو سیرت ائمہ علیہ السلام میں ایک نہیں تو کچھ نہیں تو ایک نہیں تو دو بہت سی بیٹیاں آپ کو فاطمہ کے نام سے ملیں گی. یعنی اہل بیت علیہ السلام میں فاطمہ کا نام بہت اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام معصومہ فاطمہ معصومہ رکھا. اب یہ جو معصومہ ہے یہ لقب حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو کس نے دیا؟ یہاں پر مختلف روایت ہیں. تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو جو یہ معصومہ کا جو لقب ہے یہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے، کیونکہ آپ جو محبت تھی آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ اور جو انس تھا، اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا. اور خود امام رضا فرماتے ہیں جس نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی قم میں زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. تو ناظرین کرام، پروگرام کو آگے جاری و ساری رکھتے ہیں. تو ابھی جس طرح کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے شاعر اہل بیت جناب شمس جعفری صاحب، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمس جعفری صاحب. انشاءاللہ باقی 3-4 دن اور بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے میں آپ کا السلام علیکم شمس جعفری صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، خدا کا شکر. ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے کچھ نہ کچھ سننا ہے، یہ آئے ہوئے ہیں. تو پہلے سننے سے پہلے شمس جعفری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شاعری کا شوق کیسے چڑھا؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو شاعر جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مثلا ہم بس ایک الہام ہے جو ہمیں آتا ہے اور ہم پھر بول دیتے ہیں. تو یہ شوق کیسے آپ تک؟ سب سے پہلے شروع اس خالق رب العزت کے نام سے کہ جس کے دست قدرت میں نظام کائنات ہے. سبحان اللہ. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر. کیا بات. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. بالاخص درود و سلام ہو سامن الحجت جن کی بارگاہ میں ہم تشریف فرما ہیں، ان پر. سوال آپ کا کہ شاعری کا آغاز میں نے کیسے کیا، یعنی بچپن سے ایک شوق، ایک طلب تھی. مختلف شعراء کو سنتا رہتا تھا سبحان اللہ. اور بڑا انس تھا، میرا شاعری کی طرف رغبت تھی. چھوٹی عمر سے پسند کرتا تھا، حفظ کیا کرتا تھا شاعری مختلف شعراء کی، نوحے، قصیدے، مناقب وغیرہ سنا کرتا تھا. آج سے تقریباً 8 سال قبل جب میں مشہد آیا اور میرا پہلا دن تھا، غالباً اس سے پہلے کبھی میں نے منقبت یا اس طرح کی کوئی شاعری نہیں کی تھی. مدح اہل بیت میں کبھی قلم نہیں اٹھایا تھا. سبحان اللہ. پہلا روز تھا میرا اور میری تمنا تھی کہ میں اپنی شاعری کا آغاز جو ہے وہ امام رضا کی ذات سے کروں. سبحان اللہ. بہت اچھی. پہلی ہستی وہ تھی جو میری نگاہوں کے سامنے آئی اور جو ہی میری نظر پڑی تو سب سے پہلے مشہد آنے کے بعد یہی باب طوسی، غالباً باب طوسی ہی تھا جہاں سے میں وارد حرم ہوا پہلی دفعہ. کیا بات. اذن دخول پڑھنے کے بعد تو دل سے ایک آواز نکلی تھی جو شاعری تھی سبحان اللہ. کہ میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تیرے عشق کو پانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات. اور مجال کیا تیری صورت کو آئے نہ پہنچے. سبحان اللہ. مجال کیا تیری صورت کو آئے نہ پہنچے، وہ تیرے جد تھے جو تارش کبریا پہنچے. کیا بات. ہے عکس کرب و بلا مشہد امام رضا، یہاں جو آ گئے گویا وہ کربلا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجال کیا تیری صورت کو آئے نہ پہنچے، جو یہاں آئے وہ مجال کیا تیری صورت کو آئے نہ پہنچے، وہ تیرے جد تھے جو تارش کبریا پہنچے. ہے عکس کرب و بلا مشہد امام رضا، یہاں جو آ گئے گویا وہ کربلا پہنچے. اور رمز تخلیق بتانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں. اور تو جو چاہے تو مجھے سنگ سے گوہر کر دے. اللہ اکبر. تو جو چاہے تو مجھے سنگ سے گوہر کر دے،
جذبہ میسم تمارد قمبر کر دے، اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، جو چاہے تو مجھے سنگ سے گوہر کر دے، جذبہ میسم تمارد قمبر کر دے، تیرا در سارے چراغوں کو ضیاء دیتا ہے، کیا بات ہے، تیرا در سارے چراغوں کو ضیاء دیتا ہے، مجھ کو سلمان بنا یا تو قلندر کر دے، اللہ اکبر، اللہ اپنی تقدیر بنانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، اور تیرے روضے سے کوئی خالی کہاں جاتا ہے، کیا بات ہے، تیرے روضے سے کوئی خالی کہاں جاتا ہے، جھولیاں بھر کے تیرے در سے جہاں جاتا ہے، پاک ہوتا ہے گنہگار کا آلودہ بدن، کیا بات، تیرے روضے کی جو زیارت کو یہاں آتا ہے، سبحان اللہ، قرب تطہیر کا پانے کے لیے آیا ہوں، کیا بات، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، مجھ کو دے علم میرے دل کو منور کر دے، سبحان اللہ، مجھ کو دے علم میرے دل کو منور کر دے، مجھ کو حبدار علی ساقی کوثر کر دے، کیوں جہالت کی ہے تاریکی زمانے پہ پڑی، تو مجھے علم کا ایک انجم اصغر کر دے، میں جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، اور تیری الفت جو نہ اجداد سے تحفہ لیتا، کیا بات ہے، تیری الفت جو نہ اجداد سے تحفہ لیتا، پھر کہاں سے میں کوئی پاک عقیدہ لیتا، کیا بات ہے، سبحان تیری الفت جو نہ اجداد سے تحفہ لیتا، پھر کہاں سے میں کوئی پاک عقیدہ لیتا، تھی تیری نظر کرم مجھ پہ وگرنہ مولا، اہل کب تھا کہ تیرے در کا میں بوسہ لیتا، اللہ اکبر، تھی تیری نظر کرم مجھ پہ وگرنہ مولا، اہل کب تھا کہ تیرے در کا میں بوسہ لیتا، عرش میں خود کو بنانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، شمس اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا مانگوں، واہ، شمس، یہ در ایسا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کھڑ ہو کر کہ کیا مانگے کیا کیا نہ مانگے، یہ کریم ہستیاں ہیں بن مانگے عطا کر دیتی ہیں، شمس اب سوچ رہا ہوں، دیکھیے اظہار محبت کرنے کے لیے میں اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہوں تو جھجکتا ہوں اظہار محبت کرنے کے لیے، اب میں چاہ رہا ہوں اس عظیم ہستی سے اپنا اظہار محبت کروں، تو سوچے میرے دل میں کتنا خوف ہونا چاہیے، آیا میرے دل میں اس پیمانے پر ہوں کہ ان سے محبت کا اظہار کر سکوں، آیا میں ویسا ہوں جیسا یہ چاہتے ہیں، شمس اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا مانگوں، خود کو کس طریقے سے کہوں کہ مولا میں آپ کا ہوں، شرم سی محسوس ہوئی در پر کھڑے، شمس اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا مانگوں، جذبہ شوق محبت کا سلیقہ مانگوں، مجھے تو محبت کرنا بھی نہیں آتی، شمس اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا مانگوں، جذبہ شوق محبت کا سلیقہ مانگوں، تیرا عاشق ہوں گنہگار شرمسار ہوں میں، بے شک، تیرا عاشق ہوں گنہگار شرمسار ہوں میں، کیسے اظہار محبت کی تمنا کیا بات ہے، کیا بات ہے، شمع الفت کو جلانے کے لیے آیا ہوں، سر تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، یہ آپ کی شاعری میں خاص سب سے پہلے جو میری پہلا کلام میرا مدح اہل بیت میں پہلا کلام یہی تھا جو میں نے آغاز کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ نے مسئلہ بتایا کہ شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا، یہ شوق بچپن سے شاعری کا شوق تھا، میرے بڑے بھائی یاسین جعفری سائل تخلص ہیں ان کا، وہ خود مدح اہل بیت کرتے ہیں، بہترین شاعر ہیں، اس سے پہلے میرے بڑے بھائی پروفیسر نجم الحسن وہ بھی شاعری سے کافی رغبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا دیکھی بس وہ ایک رغبت آئی شاعری سے، جب وہ پڑھا کرتے تھے محافل میں تو دل چاہا کہ ہم بھی شریک ہوں، اور مولا نے یہ کرم فرمایا کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے معاشرے کو پسند آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ ہر کسی کوئی نہ کوئی شاعر کا کوئی ایک اور شاعر جو ہے وہ اس کا پسندیدہ شاعر ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے یا اس کو فالو کرتا ہے، اس کی شاعری کو دیکھ کے سن کے ہی وہ شاعری کہتا ہے کہ یار اس نے بہت اچھی شاعری کی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح شاعری، تو کوئی ایسا شاعر آپ کی نظر میں ہے؟ میں تقریباً سارے شعراء کو پڑھتا ہوں، سب پسند ہیں مجھے، بالخصوص مدح اہل بیت میں جناب محسن نقوی شہید، میں بہت چاہتا ہوں، ان کے لفظوں سے بہت میں مسرور ہوتا ہوں، محظوظ ہوتا ہوں، اور واقعاً وہ شاعر تھے، ایک عظیم شاعر تھے، عظیم شخصیت تھی، ان کے آثار آج معاشرے میں موجود ہیں، زمانہ استفادہ کر رہا ہے، اور یقین یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو ہمیشہ ان کو زندہ پاتا ہوں، اور شہید واقعاً زندہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے واقعاً اپنے لفظوں کو اس طریقے سے معاشرے کے آگے پیش کیا ہے کہ وہ کبھی مر نہیں سکتے، جب تک اردو زبان زندہ ہے شہید محسن نقوی زندہ ہیں، جب تک فرش عزا باقی ہے شہید محسن نقوی باقی ہے، ان کے افکار، ان کی فکریں جو کربلا کے حوالے سے جو انہوں نے مرثیے لکھے، مناقب لکھے، واقعاً قابل تحسین ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے آثار ہیں۔ اسی طریقے سے محشر لکھنوی صاحب اور جوش ملی آبادی صاحب، تمام شعراء جتنے، مرزا دبیر، میر انیس جن کے مرثیے ہیں، تمام ہم پڑھتے رہتے ہیں ہر جگہ پر،
تو یہ تمام شعراء جو واقعاً سدا بہار شعراء ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے شعراء، اور میں سب کو پڑھتا ہوں، سب کا انشاءاللہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے۔ حاضر میں آپ کسی کو شاعری کسی کو پسند کرتے ہو تو؟ عصر حاضر میں جو شعراء موجود ہیں ان میں اس وقت جو جدید آپ ابھی بات کر رہے ہیں زمانے کی، تو نام لیں کسی کا تو کوئی رہ جاتا ہے، تو تقریباً بہت اچھے اچھے لکھنے والے ہیں، جناب ریحان اعظمی صاحب ہو گئے، احمد نوید صاحب ہو گئے، اور لے لیجئے ظفر عباس ظفر صاحب ہو گئے، سہیل شاہ صاحب ہو گئے جو سرزمین خیرپور کا ہمارا ان سے رشتہ ہے اور مطلب ہمارے علاقے کے ہیں، ظفر عباس ظفر بھائی ہو گئے، تو یہ لوگ اچھے شعراء ہیں، اچھا لکھنے والے ہیں۔ اور ہندوستان کے بلال کاظمی صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، آغا سروش ہو گئے، تمام شعراء ہیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ رضا سرسوی صاحب ماشاءاللہ ان کا اپنی مثال آپ ہیں اور بہترین شعراء، مطلب کتنے شعراء کا نام لوں، میر تکلم صاحب ہو گئے جو عصر حاضر میں بہترین شاعری، ایک دمکتا ہوا سورج ہیں اردو ادب پر، اور افتخار عارف صاحب نام نہ لوں تو نا انصافی ہوتی ہے، واقعاً استاد شعراء ہیں۔ تو چلیں کوئی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کوئی شاعری بسم اللہ کریں سنائیں، اہل بیت کی زندگی کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے۔ میں کلام پیش کر دیتا ہوں حضرت عباس کی شان میں۔ کیا بات؟ یہ 13 رجب پر ہم کربلا گئے ہوئے تھے پروگرام کے لیے، تو اسی دوران یعنی یہ حضرت عباس کے بارے میں میرا پہلا کلام ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی حضرت عباس پر کوئی کلام نہیں لکھا تھا، لکھے تھے ادھورے کلام تھے، وہ ہمیشہ مرثیے میں یا نوحے میں بدل جاتے تھے، کوئی فضیلت بیان نہیں ہو پاتی تھی کہ میں جو لکھنا چاہتا تھا وہ نہیں لکھ پاتا تھا۔ یعنی حضرت علمدار حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے، تو کافی 8 سالوں سے میں شاعری کر رہا تھا لیکن کبھی مکمل کوئی کلام نہیں کہہ پایا تھا۔ کیا بات؟ پہلی دفعہ یہ اس سال 13 رجب پر جب ہم کربلا نجف اشرف میں پروگرام کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں سے یہ میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی۔ خیر یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ مولا خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں، میں بحر کمالات ہوں، میں اوج سخا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں، میں بحر کمالات ہوں، میں اوج سخا ہوں، حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں، میں کرب و بلا کے لیے زہرا کی عطا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں، میں بحر کمالات ہوں، میں اوج سخا ہوں، حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں، میں کرب و بلا کے لیے زہرا کی عطا ہوں، حسنین کا میں ناز ہوں اور دین کا امی ہوں، کیا بات؟ بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حسنین کا میں ناز ہوں اور دین کا امی ہوں، بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں، یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، سبحان اللہ۔ یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، بھائی سے محبت ہے کیا غازی نے دکھائی، ارے نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی، نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی، کنویں میں گرا دیتے ہیں خود بھائی کو بھائی، سبحان اللہ، سبحان یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، بھائی سے محبت ہے کیا غازی نے دکھائی، نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی، کنویں میں گرا دیتے ہیں خود بھائی کو بھائی، بھائی جو اگر ایک بھی عباس سا پاتے یوسف کبھی بازار تجارت میں نہ جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی جو اگر ایک بھی عباس سا پاتے یوسف نبی بازار تجارت میں نہ آتے، ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، کیا بات؟ ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے۔ کربلا میں مولا حسین نے حضرت عباس کو وغا کی اجازت نہیں دی، اذن وغا نہیں ملا، جنگ کی اجازت نہیں دی، ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے، سبحان اللہ۔ ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے، لیتے ہیں ملک آ کے میری تیغ کے بو سے، کیا بات؟ لیتے ہیں ملک آ کے میری تیغ کے بو سے، رہتا نہیں سر جاتی ہے جس سر سے یہ ہو کے، رکنے کا سبب تیغ شہ دین سے پوچھو، کیوں روکا گیا رکنے کا سبب تیغ شہ دین سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے صفین سے واہ پوچھو، واہ واہ، رکنے کا سبب تیغ کیا بات، شہ کیا دین بات۔ سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے صفین سے پوچھو، ہوں خون علی شام کے لشکر کو خبر ہے، بے شک،
ہوں خون علی شام کے لشکر کو خبر ہے، سینوں میں ستم گاروں کے رہتا میرا ڈر ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہوں خون علی شام کے لشکر کو خبر ہے، سینوں میں ستم گاروں کے رہتا میرا ڈر ہے، مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے، مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے، ہاتھوں میں میرے باقی ید اللہ کا اثر ہے، ہاتھوں میں میرے باقی ید اللہ کا اثر ہے، ہر وار میں حیدر کی ادا رکھتا ہے عباس، سبحان اللہ ہر وار میں حیدر کی ادا رکھتا ہے عباس، پہلو میں کہاں تیغ قضا رکھتا ہے عباس، پہلو میں کہاں تیغ قضا رکھتا ہے عباس۔ ایک بالکل یونیک فکر ہے، جدا فکر ہے، شاید شاعری کی دنیا میں یہ فکر پہلے بیان نہ ہوئی ہو۔ ہم کربلا میں مولا عباس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک شانہ بیچ بازار میں ہے تو دوسرا شانہ دوسری طرف ہے۔ ہم انہی شانوں کی زیارت کے دوران بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک میری نظر کربلا کی طرف پڑی، تو میں نے محسوس کیا کوئی بھی زائر جب جائے کربلا ایک لمحے کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرے۔ جب آپ ان دونوں شانوں کے درمیان کھڑے ہو کے کربلا کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج بھی کربلا عباس کی باہوں میں سمائی ہے، ساری کربلا عباس کی باہوں میں نظر آئے گی۔ اسی کو میں نے اس مسدس میں بند کرنے کی کوشش کی کہ ہے کس میں بھلا دم کے میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے، لیتے ہیں ملک آ کے میری تیغ کے بو سے، رہتا نہیں سر جاتی ہے جس سر سے ہو کے، رکنے کا سبب تیغ شاہ دین سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے صفین سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے صفین سے پوچھو، اور جس کو بھی یہاں چاہے یہ جس وقت بلا لے، جس کو بھی یہاں چاہے یہ جس وقت بلا لے، جاگیر یوں اکبر کی ہوئی اس کے حوالے، جس کو بھی یہاں چاہے یہ جس وقت بلا لے، جاگیر یوں اکبر کی ہوئی اس کے حوالے، ہیں دشمن سرور کے یہی اب بھی مقالے، ہے کرب و بلا آج بھی عباس سنبھالے، شانوں کے بکھر جانے سے یہ بات کھلی ہے، کل کربلا عباس کی باہوں میں پڑی، کل کربلا عباس کی باہوں میں پڑی۔ جتنے ناظرین کرام، یہ تھے شمس جعفری صاحب، بہت خوبصورت انداز سے اور بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے۔ سب سے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی قیمتی وقت سے یہاں پر سلامت رہیں، آباد ہیں، رات کے 2:30 بجے ہیں اور بہت معذرت چاہتے ہیں۔ میں انتہائی ممنون ہوں، متشکر ہوں آپ احباب کا کہ واقعاً آپ لوگوں کی محبتیں ناقابل فراموش ہیں کہ آپ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ۔ ناظرین کرام، اس وقت کے لیے ہمارے شاعر اجازت دیجیے گا، تو ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک اور منقبت خوان ہے، آخری منقبت خوان ہے، جو کہ ابھی آپ کے سماعتوں کی نظر ہم کریں گے۔ بہت خوبصورت آواز ہے، جیسا کل بھی آپ نے سنا، تو بی بی کی ولادت ہے، امام کی ولادت ہے، یہ دونوں بہن بھائیوں کی ولادت ہے، تو آج وہی ولادت کو ہم منانے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اب جب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف ہم نظر دراتے ہیں تو حضرت معصومہ نے ایک ایسی زندگی، ایک ایسے خاندان میں زندگی پائی ہے جو علم و تقوی اور اخلاقی فضائل سے مالا مال تھا۔ آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی امام رضا علیہ السلام نے اٹھائی۔ امام رضا علیہ السلام نے صرف آپ کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھائی، اور آپ ایک عظیم خاتون بن کر دنیا میں چھا جاتی ہیں۔ آپ کا جو علمی مقام ہے، جیسے کہ کل بھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ کچھ کاروان آتے ہیں مولا امام کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کرنے کے لیے، مولا گھر پہ نہیں ہوتے، وہ جو سوالات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ کل ہم آ کے لے لیں گے، کل وہ آتے ہیں، لیکن مولا علیہ السلام نہیں تھے تو وہ لوگ کہتے ہیں چلے اگلی دفعہ ہم آئیں گے تو ہم جوابات لیں گے، لیکن اندر سے کنیز آتی ہیں اور وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جب راستے میں جا رہے ہیں تو راستے کے درمیان میں مولا سے ملاقات ہے، مولا ان جوابوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ فداہا ابوہا، یہ وہ جملے ہیں جو رسول خدا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کے بعد یہی جملے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارے آخری منقبت خوان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کل بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آخری پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میری مراد جناب سید فضل شاہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، تو مولا کے دربار میں کچھ بسم اللہ کریں۔ ناظرین کے سامنے ان ایام کے حوالے سے دوبارہ تبریک عرض کرتا ہوں اور غنیمت سمجھتا ہوں کہ براہ راست امام رضا علیہ السلام کے جوار مقدس سے
انہی کی جوار میں آج پھر جناب معصومہ قم کی تذکرہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے پہلے آئے ناظرین مل کر ہم سب جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو امام کے بارگاہ سے ہی سلام پیش کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ ویا عمت ولی اللہ ویا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مصرے جناب شمس بلتستانی کے جناب معصومہ قم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ دے رہا ہے قم سے دنیا کو صدا تیرا حرم، اصل ہے دین الہی کی بقا تیرا حرم، ہر قدم پر عظمت خالق یہاں ہے جلوگر، ہر قدم پر عظمت خالق یہاں پر جلوگر، یہ کریمہ کا حرم ہے یا خدا تیرا حرم، دے رہا ہے قم سے دنیا کو صدا تیرا حرم، خود بقی کا خود بقی کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے صدا، خود بقی کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے صدا، ہو گیا تعمیر قم میں فاطمہ تیرا حرم، دے رہا ہے قم سے دنیا کو صدا تیرا حرم، خدمت باقی ہے نبیوں کی اسی کے فیض سے، خدمت باقی ہے نبیوں کی اسی کے
کی محنتوں کا ہے صلہ تیرا حرم، کس طرف رب کی رضا ہے، کس طرف خشم خدا، کس طرف رب کی رضا ہے، کس طرف خشم خدا دے رہا ہے ہر بشر کو یہ پتہ تیرا حرم۔ آخری مقطع عرض کر رہا ہوں۔ لکھ رہے تھے جب ملائک قبر میں جنت جزا، لکھ رہے تھے جب ملائک قبر میں جنت رضا، لکھ رہے تھے جب ملائک قبر میں جنت جزا، شمس نے ٹھوکرا کے جنت لکھ دیا تیرا حرم، شمس نے ٹھکرا کے جنت لکھ دیا تیرا حرم۔ 4 منٹ ہیں، اس میں ایک قصیدہ اور پڑھ دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی محسوس ہو اور ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی محسوس ہو۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر جتنا بھی ہم کریں کم نہیں ہے، بے شک، تو اس کے لیے ایک اور ذکر بسم اللہ کیجیے۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور انشاءاللہ خود جناب فاطمہ کی تذکرہ ہوئی ہے تو امام رضا کی بھی تذکرہ انہی کی جوار میں ہو جائیں۔ امیر خراسان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے، گداگر پہ فیضان مولا رضا ہے، بھٹکتے ہوئے رہے نہ چل غمزدہ دل، بھٹکتے ہوئے رہے نہ چل غمزدہ دل، تیرے غم کا درمان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے، صحیفہ اللہ حکیم معرفت کا،
معرفہ ہے اللہ کی معرفت کا، محبت کا قرآن مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے۔ چلے آولو ان کی چوکٹ کا بوسا۔ تمام ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی پیغام ہے، آئیں سب مل کے چلیں۔ چلو آولو ان کی چوکٹ کا بوسا، سجا آج ایوان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے۔ انہی سے عقیدت، انہی سے محبت، انہی سے عقیدت، انہی سے محبت، میرا عشق و ایمان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے شبیر کے غم میں دل ہاتھ سینہ، ہے شبیر کے غم میں دل ہاتھ سینہ، مگر قلب میں جان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے۔ آخری مقطع عرض کر رہا ہوں۔ غنیمت سمجھ لو یہ اوقات اطہر، غنیمت سمجھ لو یہ اوقات اطہر، بڑا رب کا احسان مولا رضا ہے، امیر خراسان مولا رضا ہے، گداگر پہ فیضان مولا رضا